مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کی تقریر میدان عرفات میں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و مان والوں کو بڑا احسان ہے کے باوجود ہماری نااہلی کے اس بات کے کہ اس پاک میدان میں آنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ گندگیاں بھری ہیں، اس پاک میدان میں بلایا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو بلا کر حج نصیب کرایا، جس جگہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں انبیاء اور رسول کا پسینہ گرا اور آنسو گرے، اور ان کے انوار اب تک اس سرزمین میں موجود ہیں۔ اسی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ایسی جگہ بلا کر ان کے آنسوؤں، ذکر و استغفار، طلبی، چیخ و پکار کی نسبت سے اللہ تعالی ہمیں بھی مغفرت نصیب فرمائے گا۔ ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ ضرور ہماری مغفرت ہوگی۔ یہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی اور ملاقات بھی اسی میدان میں کروائی، اسی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت سے قطرہ عطا فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں خطبہ دیا اور آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی ہر شخص یہاں سے مبلغ بن کر جائے۔ اس سے پہلے فرمایا یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا مقام ہے، کیا یہ فلاں دن نہیں، فلاں مہینہ نہیں، فلاں مقام نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بے شک ہے۔ پھر فرمایا جس طرح یہ سب قابل احترام ہے، متنبہ ہو جاؤ، اسی طرح تمہاری جان کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بال اور مال کا ایک ایک پیسہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، خواہ دنیا کے کسی حصے کا مسلمان ہو۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ بھائیو، یہ زمین جس پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو محض اپنے کرم سے بلا استحقاق پہنچایا، سارے انبیاء کے دعا مانگنے کی جگہ ہے اور قیامت تک سارے انسانوں کی دعاؤں کا مرکز ہے۔ جیسا جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اسی قدر اس کی دعا میں قوت ہوگی۔ پہلے سب انبیاء علیہ السلام سے یقینوں کے بدلنے کی اور اللہ جیسے ہیں ان کی ذات کو پہچاننے کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے عبادات اور محنت کروائی، پھر ان کی دعاؤں کی طاقت ان کے علاقے میں دکھلائی۔ نوح علیہ السلام کی دعا پر پوری قوم کو غرق کر دیا، اسی طرح سارے نبیوں سے محنت کرا کے ان کی دعاؤں کی طاقت کو ان کے علاقوں میں ظاہر کیا۔ اپنے اپنے علاقہ میں محنت کر کے علاقے کی ترتیب کو بدلوا کر سارے انبیاء کرام بیت اللہ پر پہنچا کرتے تھے۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے کام کو محنت سے کر کے اس کے پاس آتا ہے، وہ بہت ڈرتے ہوئے ہچکیوں سے روتے پیٹتے بھکاری بن کر اللہ کے در پر آیا کرتے تھے، پھر میدان عرفات میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک محنت کا میدان قائم کیا اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو انبیاء علیہ السلام کے طریقہ پر ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اٹھایا اور ظاہر کے خلاف محنت کر کے خدا کی یقین کی بنیاد پر دعا مانگ کر اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرا لینا سکھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کی اطاعت میں ظاہر کے خلاف کیا اور پھر دعا مانگی تو اللہ نے اپنی قدرت سے ظاہر کے خلاف کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ حضر موت کے علاقے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت نظر آ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پڑاؤ کرنے کے لیے میدان میں رکے ہی تھے کہ سارے جانور بھاگ گئے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے موت پہلے ہی سامنے تھی، اب جانور بھی بھاگ گئے۔ پہلے ایک ہی موت تھی، اب دو موتیں نظر آنے لگیں۔ ان کے امیر حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم مسلمان نہیں؟ کیا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے نہیں؟ کیا اللہ کی مدد حق نہیں؟ سب نے کہا۔ انہوں نے کہا پھر تیمم کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ فجر کی نماز تیمم کر کے پڑھی اور پھر دعا مانگی اور اس وقت تک دعا کے ہاتھ نہیں چھوڑے جب تک زمین سے پھٹ کر پانی نہیں نکل آیا۔ فرط خوشی سے ان کے زبان پر تھا کہ یہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ خوشی میں پانی میں کود پڑے، پھر دیکھا کہ جانور بھی چلے آ رہے ہیں، اسی طرح جیسے کوئی ان کو پکڑ کر لا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ظاہر کے خلاف عمل کر کے دعا مانگ کر اللہ کی قدرت کے ذریعہ اپنے سارے مسائل کو حل کرنا سکھا گئے تھے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یقین اور اللہ کی عبادت اور بندگان خدا سے ہمدردی، خدمت خلق اور اخلاص عمل کے ذریعے ان کو دعا کی قوت حاصل ہو گئی تھی۔ دعا ایک ایسی بنیاد ہے کہ مال سے تو تم ناکام ہو سکتے ہو، لیکن تم مالدار ہو یا مفلس، امیر ہو یا فقیر، حاکم ہو یا محکوم، بیمار ہو یا تندرست، ہر صورت میں دعا کے ذریعے سے اللہ تم کو ضرور کامیاب کرے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ رضوان مجمعین کو دعا کے راستے سے اپنی حاجتوں کو اللہ سے پورا کرنا خوب سکھایا۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں مسائل میں ان کی دعائیں خوب چلا کرتی تھی۔ ظاہر تو محض خدا کے ہاتھ میں ہے، اسے جیسے چاہے بدل دے۔ 13 سال کی مسلسل محنت پر تفصیلی دعا کا طریقہ آیا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جاتی تھی کہ جس وقت وہ دعا مانگیں گے اللہ وہ کر دیں گے۔ یہ دعا اس نبی کی محنت کے بدلے میں دی جاتی تھی۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم یا امت کے متعلق دعائیں یا بددعائیں کی اور ماننے والوں کو برباد کیا، کہیں آسمان سے کھانے اتار دی۔ اس طرح ان کی محنت والی دعائیں دنیا ہی میں نمٹ گئیں اور ختم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دعا محنت والی عطا فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی بلکہ اس کو پوری امت کے آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے محفوظ رکھا۔ فرمایا کہ سب نبی آ کر اپنی اپنی دعا کر گئے، لیکن میں اپنی محنت والی دعا کو آخرت میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہی شفاعت ہے، وہ میری محنت والی دعا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم کو راضی کر دوں گا، اور جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا۔ عام مسلمان تو کہتے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، شفاعت والی آیت ہے، لیکن اہل بیت کہتے تھے ایک اور آیت ہے کہ یہ شفاعت والی آیت ہے۔ ایک دعا نبی کی محنت پر قبول ہوتی ہے، ایک دعا نبی کی نماز پر، روزہ پر، حج پر قبول ہوتی ہے۔ ایک امتی کی دعا بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے۔ جس ذات نے حج کو صحیح کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو چالو کیا اور ایسا بڑھایا حج کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ ایسا بڑھیا حج ہوا اور نہ آئندہ قیامت تک ہوگا، تو اس ذات کی حج والی دعا کس قدر اونچی اور قبولیت والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت والی دعا کو بھی آخرت میں امت کی ابدی زندگی کے لیے محفوظ فرما دیا۔ نہ اپنے لیے کچھ مانگا، نہ اپنے خاندان یا صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے لیے۔ اسی طرح حج کی دعائیں پھر سوائے امت کے کسی اور کے لیے کچھ نہ مانگا۔ نہ یہ مانگا کہ حسین علیہ السلام شہید نہ کیے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہ کیے جائیں اور چین کی زندگی گزاریں، بلکہ ان دونوں کو تو اس کی خبر دے کہ ساری امت کے لیے قربانی دیتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس کے ہاتھوں شہید ہوئے، علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس کو تو پی گئے اور ساری امت میں ان قاتلوں کو بھی شامل کر کے پوری امت کی دعا مانگ گئے، خواہ کتنی تکالیف پہنچ جائیں۔ ان کو برداشت کر لیا تو اللہ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے حج والی دعا مانگی، تو وہ بھی ساری امت ہی کے لیے مانگی۔ آپ کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا۔ آج دنیا کے دشمن بے انتہا مال خرچ کر کے امت کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت اعمال تو چھوڑ رہی ہے لیکن اب بھی دین چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہ برکت اور صدقہ ہے ان دعاؤں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دعا کو سن کر خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی اور کہا کہ یہ دعا مجھ کو بہت پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں یہ دعا ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ایسی عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو وہ دعا عمر میں ایک مرتبہ دی اور امت کے لیے دعا ہو ہر روز ہر نماز کے بعد حج پر اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ عرض کیا کہ پہلے نبی آئے تھے، وہ گرتی ہوئی امتوں کو سنبھال لیا کرتے تھے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، شیطان بہکانے کے لیے میں موجود ہے، امت گرے گی تو گرتی چلی جائے گی۔ اب آپ یہ طے فرما دیجیے کہ یہ ساری امت جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے
بہت رونے اور گڑ گڑانے پر امت کی مغفرت فرما دی، سوائے ظالم کے کہ اس کو نہیں بخشوں گا۔ اب مزدلفہ تشریف لا کر ان ظالموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جو مسلمانوں کو ستائیں اور پریشان کریں، اور اللہ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کس قدر تعلق تھا ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چور لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ جس وقت اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اس کے ہاتھ کٹنے کا بہت رنج ہوا، اگر ایسا تھا تو آپ اس کا حکم نہ فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بدترین امیر ہے جو حد کو جاری نہ کرے۔ تم اپنے بھائی کو میرے پاس تک لائے، کیوں نہیں سمجھا بجھا کر توبہ کرا دیتے؟ تم نے تو شیطان کا ساتھ دیا۔ اب میرے ایک امتی کا ہاتھ تم سب کے سامنے کاٹا جا رہا ہے، اس پر مجھے کیوں رنج نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے چور تک کے لیے اس قدر شفیق ہیں، اور یوں کہیں کہ کمبخت چور تھا، اچھا ہوا ہاتھ کٹ گیا اور سزا ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس کے لیے جاری ہو گئے۔ آج امت کے ہزاروں بے گناہ افراد اور عورتوں اور بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ان پر ہمارا ایک ایسا آنسو بھی نہیں نکلتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار آنسو ایک امتی چور کے ہاتھ کٹنے پر نکلے تھے۔ اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست شفقت تھی۔ اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عیش قربان کیا، لذتیں قربان کی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچے کہ گلا ٹوٹ گیا اور رنگ بدل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کے پاس ایسے جاہل لوگ آتے ہیں، کوئی چادر کھینچتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، آپ کے لیے کوئی اونچی جگہ بنوا دیں جہاں آپ تشریف رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھ کو چھوڑ دو انہی دیہاتیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی شفقت امت کے ساتھ تھی، کسی دوست کو دوست کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر مزدلفہ میں ان کی بخشش کرائی، عرض کیا، یا اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں، مظلوم کو اپنے خزانے سے بدلہ دے دیجیے اور ظالم کو معاف فرما کر جنت میں پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اور یہ دعا بھی مانگی کہ کوئی دشمن ایسا نہ ہو کہ 100% ان کو ختم کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ پھر دعا مانگی کہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی بدعمالیوں کی کوئی سزا بھی تو ہو۔ اب یہ ہوگا کہ مسلمان اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے اعراض کریں گے تو اللہ ان کے دل پھاڑ دیں گے، اور اس سے ان کا ضعف ہوگا، اور ان کے دشمن ان کو کمزور پا کر ان پر دست درازی کریں گے، اور ان کا خون ہوگا، اور اسی میں ان کے عصیان کا کفارہ ہو جائے گا۔ خوارج کا قتل ہو رہا تھا، وہ پکڑ کر لائے جا رہے تھے اور مارے جا رہے تھے۔ جب کسی خارجی کا سر کٹتا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فی النار کہتے تھے۔ باپ نے ڈانٹا کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی کی نافرمانی کی سزا دنیا میں دے کر آخرت میں جنت دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ امت پر لٹایا ہے، اور اس پر اللہ نے جتنا زیادہ دیا وہ سب بھی امت پر لٹا دیا۔ انتقال کے وقت بیویوں یا رشتہ داروں کو بلا کر دیکھنے کا جذبہ نہ ہوا، جذبہ ہوا تو یہ ہوا کہ جاتے جاتے میں اپنی امت کو دیکھتا جاؤں۔ فجر کی نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، گریہ زاری سے نماز بھری ہوئی تھی۔ امت کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھوایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عنقریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور اللہ کی طرف سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتے۔ امت کو نماز پڑھتا دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گروا دیا۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بجائے گھر والوں کے امت کی طرف تھی۔ حضرت عثمان اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اور آخر وقت میں یہ الفاظ تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور اس کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کے الفاظ تھے۔ انتقال کے بعد سینے پر کان لگائے تو بھی الصلاۃ الصلاۃ کے الفاظ تھے۔ مجموعے پر جو اپنے کو قربان کرتا ہے انتہائی پیارا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت پر انتہائی قربانی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقام محمود اتارا جائے گا، آواز آئے گی کہ نبی امی اس پر بیٹھے۔ فرمایا مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دیں اور بعد میں میری امت کو دوزخ میں بھیج دیں۔ تو میں زمین پر کھڑے ہو کر اور عرش پر ہاتھ رکھ کر عرض کروں گا کہ یا اللہ پہلے میری امت کو جنت میں بھیجا جائے۔ افسوس، آج اس امت پر مار میٹنے والے ختم ہو گئے، اس امت پر رونے والے ختم ہو گئے، اس امت پر محنت کرنے والے ختم ہو گئے۔ اگرچہ اپنے گھر پر محنت کرنے والے بہت ہیں، اپنے گھر والوں پر رونے والے بہت ہیں، باوجود ملک امارات کے بھی یہ امت گھٹتی اور گرتی جا رہی ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اس پر محنت کرنے والے، قربانی دینے والے آج ختم ہو گئے۔ اللہ نے تم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ امت کی محنت کے لیے تم کھڑے ہوئے، تمہاری تھوڑی تھوڑی محنت سے نمازیں قائم ہوئیں، حج کے صحیح ہونے کی شکلیں پیدا ہوئیں۔ اس کا شکر ادا کرو اور امت کا درد اپنے دل میں پیدا کرو۔ امت کے لیے آنسو بہاؤ اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ امت پر محنت کرنے والا ہر سطح پر اپنے کو قصوروار قرار دے اور آئندہ کے لیے اور زیادہ کرنے کے فیصلے کرے، پچھلی پر روئے اور آگے کو صحیح چلنے کا پورا عزم کرے۔ تو اگر بالکل بھی کرنے والا نہیں تو اس طرح دعا قبول ہوگی جیسے کرنے والوں کی۔ جو محنت کرنے والے ہیں وہ اپنی محنت کی کوتاہیوں کی معافی مانگیں کہ ہم نے چل پھر کر جتنی محنت کرنی چاہیے تھی نہ کی، کہ امت کے اندر یقین، اعمال، علم اور معاشرہ درست ہو جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس راہ میں اپنا پورا مال لٹا دیتے، جانیں جھونک دیتے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال لٹایا اور اپنی جان جھونکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مال آیا لیکن سب امت پر لٹا دیا اور خود فاقے برداشت کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخر وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت کے پاس بہت مال آئے لیکن ہم پر لگا دیے، کھانے آئے تو ہم کو کھلا دیے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مال اور کپڑوں اور کھانوں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ جو کچھ آتا امت پر لگا دیتے، نہ اپنا مکان بنا نہ کھانے پینے پر لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہمیں قصوروار قرار دے گی کہ ہم اس طرح محنت نہ کر سکیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں نے محنت نہیں کی اور وہ قصوروار نہیں، بلکہ ہم زیادہ قصوروار ہیں کہ ہم نے اس محنت کو کچھ کیا اور پھر سمجھا بھی اس طرح نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ ہم زیادہ قصوروار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، کرنے والے پہلے کر گئے۔ اس پر بہت استغفار اور رونا دھونا ہو کہ ہم اس کام کی شرائط پر بہت خام ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ سے پوری توفیق مانگی جائے کہ ہم اس قابل نہیں کہ حق ادا کر سکیں۔ ہمارا استحقاق نہیں، مگر آپ اپنے کرم سے پچھلا قبول فرما لیں اور آگے کو زیادہ کرنے اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر دعا مانگی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ ہم کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں یہ ہماری محنتیں ملک و مال پر نہ پڑ جائیں، بلکہ ہم دنیا میں سے اس کا کچھ بدلہ نہ لینے والے بنیں اور سارے انعامات آخرت میں چاہیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ کیا وہ مال آنے پر بھی ویسے رہے جیسے پہلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بیوہ عورت کی بکری کا جا کر دودھ روزانہ نکالا کرتے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو عورت کی لڑکی نے کہا آپ دودھ نہیں نکالا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور فرمایا کہ امید ہے میں ایسا ہی رہوں گا جیسے پہلے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اپاہج بڑھیا چھانٹی جس کا کوئی خبرگیر نہیں تھا، اس کے گھر آئے تو سب کام ہوا ملا، پھر آئے پھر کام ہوا تھا۔ تیسرے دن بہت سویرے آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس کا بہانہ صاف کیا، اس کو کھانا دیا، اس کا گھر صاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا، اے ابوبکر خدا کی قسم میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھے ویسے ہی دنیا سے گئے۔ اور کیا ایک پوری قوم ایسی تھی جس سے مجاہدہ کرایا تھا۔ دنیا میں کچھ لینا نہیں، صرف آخرت میں ملے گا۔ آج امت کو ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو یہ کہے ہم نہ ملک لیں، نہ مال لیں، نہ عزت چاہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مصیبت سے نکلوانے کے لیے محنت کریں، قربانی دیں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہیں اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو امت کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے اور امت چمک جائے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ لگا دو، کمائیاں چھڑانا مقصود نہیں، کمائیاں کرتے رہو، اور جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنی جان اور مال امت کے اوپر لگاتے رہو۔ پہلے اپنے قصور کی معافی مانگو، پھر آئندہ کی توفیق اور امت کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کو، امت کی ہدایت کو اللہ سے مانگو۔ گرد و غبار نے امت کی محبت کی چنگاریوں کو دبا رکھا ہے، اللہ سے مانگو وہ اس غبار کو ہٹائے اور اس چنگاری کو بڑھائے۔ کفار بھی امت دعوت ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ اگر اپنے مسلمان بھائیوں کی بے دینی کی وجہ سے ہم ان سے اب تک دعوت کا کام شروع نہیں کر سکے، لیکن ہم پر ان کا بھی حق ہے، ان کی ہدایت کی بھی دعا کرو۔ ساتھ ساتھ وہ کفار جو شریر ہیں اور شرارت کے ناکے ہیں، جن کے دنوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی تباہی کی دعائیں بھی مانگو۔ یہ تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر جو کسی صاحب نے نقل کی تھی میدان عرفات میں۔ اللہ حافظ۔